اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما سورۃ النور انشاءاللہ تعالی آج ہم آیت نمبر 47 سے 57 تک جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ آیت نمبر 47۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، مگر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے اور یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ آیت منافقوں کو سنائی جا رہی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے مگر اسلام کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ تو لوگوں کا ایک گروہ کیا کہتا تھا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، مگر اللہ نے کہا یہ لوگ مومن نہیں ہیں، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے قول اور فعل میں فرق تھا، وہ کہتے کچھ تھے عمل کچھ کرتے تھے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ منافق جو ہوتا ہے نا وہ مسلمانوں میں سے ہی ہوتا ہے، اور ایمان کی کمزوری سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے دل میں۔ اور جو کافر تو دیکھیں آپ ہم کو سمجھ آ جاتے ہیں نا، اس میں منافقوں کے سمجھیے کہ مسلمانوں کی 3 گروہ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مومن، دوسرا منافق، تیسرا ملے جلے اعمال کرنے والے۔ تو اللہ نے مہاجرین اور انصار کو مومنون کہا ہے، اور نمبر 2 جو پکے منافق تھے اس وقت جو دھوکہ دینے کے لیے زبان سے کلمہ پڑھتے تھے مگر ان کے دل میں کفر ہوتا تھا، اور نمبر 3 جو کمزور مسلمان تھے جو ملے جلے اعمال کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو موقع دیا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کیا کرتے ہیں، وہ ان کو اللہ نے مسلمان کہا ہے۔ آج ہم کسی کو دیکھیں منافق نہیں کہہ سکتے، مگر اللہ کے رسول نے ہمیں نشانیاں بتائی ہیں کہ ہم ہر کوئی مطلب ہم اپنے آپ چیک کرتے رہیں کہ ہمارے اندر خدا نخواستہ منافقوں کا مرض تو پیدا نہیں ہو رہا ہے ہمارے دل میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جو منافقین کی نشانیوں میں سے کہ جب وہ بات کریں جھوٹ بولیں، لڑائی جھگڑے کے موقع پہ گالیاں دینا، وعدہ کریں تو وعدے کے خلاف کریں۔ اور اس آیت میں بھی ایک ہمیں نشانی پتہ چل رہی ہے کہ ان کے قول اور فعل فرق ہوتے ہیں، اسلام کا دعویٰ کرنا مگر جب عمل کی باری آتی ہے تو وہ زیرو ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نفاق کے مرض سے محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 48 اس میں بتایا جا رہا ہے جب ان کو اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ خدا کا رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک گروہ کنی کترانی کر جاتا ہے، یعنی کہ وہ چھپ جاتا ہے، سمجھ لیں نا، آنا پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ایک اور بڑی نشانی تھی کہ منافقوں کو جو ہے نا رسول کی اطاعت کرنا بہت بھاری ان پہ گزرتا تھا۔ اگر کوئی معاملہ پیش آ جاتا جس کے اندر فیصلہ کرنے کے لیے رسول کی طرف انہیں بلایا جاتا تو کیونکہ ان کو پتہ ہوتا کہ ہم نے جرم کیا ہے اور ان کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا، تو وہ جو ہے نا رسول کے مقابلے میں دنیا کے قانون کو پسند کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کا دعویٰ ایمان جھوٹا ہے، ان کا ایمان اللہ اور رسول پر نہیں ہے بلکہ کیا ہے، ان کی اپنی خواہشات اور ضروریات پہ ہے۔ اب آیت نمبر 49، اور اگر حق ان کو ملنے والا ہو تو وہ اس کی طرف فرما بردار بن کے آ جاتے ہیں، اور بالکل اس کے اپوزٹ اگر ان کے معاملے کا فیصلہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہی حق میں ہوگا تو وہ رسول اللہ کے پاس بھاگے بھاگے چلے آتے تھے۔ آیت نمبر 50 اس میں ہے کہ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا وہ شک میں پڑے ہیں، یا ان کو یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ظلم کرے گا، بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کے دل میں بیماری، یعنی کہ جو نفاق کی بیماری ان کے دل میں ہے، ان کے دل کو شک کا مرض پیدا ہو گیا، شک ہے ان کے دلوں میں، وہ زبان سے اللہ رسول کا اقرار کرتے ہیں مگر ان کے دل میں یقین کی کیفیت کی کمی ہے، اور کیفیت کی کمی ہے یعنی کہ ان کے دل میں شک و شبہ رہتا ہے کہ خدا ہے بھی کہ نہیں، رسول اللہ کیا واقعی اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں، قرآن 1400 سال ہو رہے ہیں، یا قرآن جو آیا ہے وہ واقعی صحیح ہے کہ نہیں، آخرت واقعی ہوگی یا صرف لوگوں کی باتیں ہیں، خیالات ہیں، اور جنت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ رسول کو مان کر بھی نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اگر وہ اللہ رسول کو مان کے بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ ظلم، یعنی کہ وہ ظلم کا فیلنگز رکھتے ہیں کہ وہ ظلم، اور سوچتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے نا قرآن میں فلاں حکم ڈال دیا ہے، ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے، آج کے لاز کے مطابق، آج کے جو زندگی اس کے مطابق صحیح نہیں ہے، مطلب آپ کو پتہ نا طرح طرح کے وہ باتیں کرتے ہیں۔
تو ایسا شخص یعنی کہ اللہ رسول سے وہ بدگمانی کرتے ہیں، وہ بدگمانی کر کے جو ہے خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اللہ رسول سے بدگمانی کر کے اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں۔ اور مسلمانوں پہ بھی جو وہ ظاہری کلمہ تو پڑھ رہے ہیں مگر وہ پڑھنے سے کیا ہے لوگ ان سے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 51، ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب بالکل اس کے اپوزٹ مومنوں کی تعریف ہے کہ اب ایمان والوں کی خوبیاں بیان ہیں کہ ایمان والوں کا جب فیصلے کے لیے ان کو جاتے ہیں رسول اللہ کے پاس اور جب ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ دلوں میں اطمینان پاتے ہیں۔ اور 52 آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں بتایا کہ ایسی ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور 52 میں جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ سے ڈرے اور اس کی مخالفت سے بچیں تو یہی لوگ کامیابی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ سے یعنی کہ تقوی اختیار کرے گا، ڈرے گا اور اس کی مخالفت سے بچے گا، اللہ کے یعنی کہ اللہ کی مخالفت اللہ رسول کے اگینسٹ نہیں جائے گا، تو ایسے لوگ ہی ہیں جو سکسیسفل ہیں، دنیا اور آخرت میں سکسیسفل لوگ ہیں۔ آیت نمبر 53، اور وہ لوگ اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں بڑی سخت قسمیں کہ اگر ان کو حکم دو تو وہ ضرور نکلیں گے، کہو کہ قسمیں نہ کھاؤ، قسمیں نہ کھاؤ، دستور کے مطابق اطاعت چاہیے، بے شک اللہ کو معلوم ہے جو تم کرتے ہو۔ اب جو ہے یہ پھر منافقوں کی پھر ایک اور خصلت بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا رسول اللہ کے سامنے بڑی اپنی اطاعت کی بڑی قسمیں کھایا کرتے تھے، جھوٹی جھوٹی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں، تمہارا کیریکٹر تو سب کے سامنے ہے۔ تو جو لوگ اطاعت گزار ہوتے ہیں نا ان کے تو عمل سے خود ہی خود ظاہر ہو جاتا ہے۔ تم یہ دھوکہ انسانوں کو تو دے سکتے ہو مگر اللہ کو نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ اللہ جو ہے نا وہ تمہارے دلوں کے ظاہر باطل تمام عمل اور خیالات نیتوں سے واقف ہے۔ آیت نمبر 54، اس میں بتایا جا رہا ہے کہو کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم نے روگردانی کرو گے تو رسول پر وہ بوجھ ہے جو اس پر ڈالا گیا اور تم پر وہ بوجھ ہے جو تم پر ڈالا گیا، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول کے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے رسول نے اپنا کام کر دیا، آپ اپنا میسیج تم تک پہنچا دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ نہیں ہے کہ فلاں کیوں جہنم میں گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنی ہوگی، آپ کا کام تھا میسیج دے دینا اور آپ نے اپنا کام کر دیا، اب تمہارا کام ہے کہ اللہ رسول کی تم اطاعت کرو، اگر اطاعت کرو گے تو تمہیں ہدایت جیسی نعمت ملے گی۔ اطاعت اور محبت دونوں ضروری ہے، دونوں چیزیں ہونی چاہیے، لہٰذا تم باتیں کم کرو اور عمل کی طرف متوجہ ہو۔ آیت نمبر 55، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا اور ان کو زمین میں اقتدار دے گا جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو اقتدار دیا تھا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جمع دے گا جس کو ان کے لیے پسند کیا، اور ان کو خوف کی حالت میں بعد امن دے گا، اور صرف میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک نہ بنائیں گے، اور جو ان کے بعد انکار کرے گا تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے زمین میں خلافت دینے کا وعدہ کیا ہے، صرف دیکھیں یہ نام کے اور زبانی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، زبانی باتیں کرنا، نام مسلمانوں کا ہے مگر عمل کچھ نہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خلافت کا وعدہ کیا ہے۔ تو ایمان والوں میں سے نہیں بلکہ کیا ہے جو باعمل، جو نا زبانی نہیں ہو بلکہ باعمل مومن ہوں، تو وہ جو شرک سے پاک ہوں، اللہ کے بندے ہوں، رسول کی اتباع کرنے والے ہوں، تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے 3 چیزوں کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جب جس دین کو اللہ نے پسند کر لیا نا، اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس دین میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو استقامت عطا فرمائیں گے، نمبر 2 امن قائم ہو جائے گا، نمبر 3 شرک سے ان کو دور کر دے گا، اور اللہ نے کہا جو انکار کرے گا وہی جو ہے نا نافرمان ہے۔ تو
हमने इसकी मिसाल देखी अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में, और जो खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में हमने ये होते हुए देखा है। अब है आयत नंबर 56, इसमें कहा जा रहा है कि और नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रसूल की अताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम पर अल्लाह का रहम हो तो तुम क्या करो, नमाज ज़कात करो, और नमाज अदा करो, ज़कात दो, और अल्लाह के रसूल की अताअत करो। देखिए, जब इस्लामी रियासत होती है ना, इस्लामी हुकूमत होती है, तो ये दोनों आमाल, इबादत और मामलात, दोनों चीज़ें ना साथ साथ चल रही होती हैं। इंसान जो तमाम मामलात कर रहा था वो भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक हो रही होती है, और इबादत भी हो रही होती है और मामलात भी साथ साथ हो रहे होते हैं। आयत नंबर 57 ये लास्ट है। इसमें बताया जा रहा है कि जो लोग इनकार कर रहे हैं उनकी नस्बत ये गुमान न करो कि वो ज़मीन में अल्लाह को आजिज़ करेंगे, और उनका ठिकाना आग है और वो निहायत ही बुरा ठिकाना है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इतना सब कुछ सुनकर अगर लोग अपने एटीट्यूड को नहीं बदल रहे हैं, लोग अपने रवैयों को ना बदलें, तो वो किसी गुमान में ना रहें कि वो अल्लाह को आजिज़ कर सकेंगे। अल्लाह तो ना अपना दीन गालिब करके रहेगा, और जो लोग अल्लाह का इनकार कर रहे हैं, रसूल का इनकार कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का जो है वो ठिकाना जहन्नुम है, और वो निहायत ही बुरी रहने की जगह है। अल्लाहुम्मा अजन्नी मिनन नार। अल्लाह ताला हम भी जितना भी हमने सूरह नूर के समझा है, अल्लाह ताला हमें उस पे अमल करने वाला बनाए, परवरदिगार, और जहन्नुम की आग से हम सबको महफूज रखे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।